السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ایران کے تابڑتوڑ میزائل اور ڈرون حملوں نے اسرائیل اور امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ جنگ کے 90 روز ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی اور مزید 300 کے قریب امریکی فوجی مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چین اور روس کھل کر ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ غیر اعلانیہ طور پر تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل میں بھی ایرانی میزائلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لیکن اسے میڈیا پر نہیں آنے دیا جا رہا، بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ نیتن یاہو نے پوری دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے اور اب خود جو ہے وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تاریخ کے خطرناک ترین موڑ پر کھڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مزید طاقتور اور تباہ کن حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران اس جنگ کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کر رہا ہے۔ دونوں فریقوں کے بیانات، دعوے اور جوابی دعوے اس قدر متضاد ہیں کہ سچ اور پروپیگنڈے کے درمیان حدیں دھندلا چکی ہیں، پتہ نہیں لگ رہا سچ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے بارے میں دنیا بھر میں شدید ابہام اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی جنگ کو اپنے اپنے انداز سے اور اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اب پسپائی اختیار کر رہا ہے، اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور امریکہ کے مطالبات تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے صدر نے یہ اعلان جو ہے ایرانی صدر کا کہ ایران عرب ممالک پر حملے نہیں کرے گا، دراصل امریکہ کی طاقت اور دباؤ کی وجہ سے کیا ہے۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے جنگ میں ہتھیار ڈال دیا اور اب وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آج کی جو خبریں ہیں، ایران نے بحرین اور کویت پر حملے کر کے امریکیوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ تہران کی طرف سے تصویر بالکل مختلف پیش کی جا رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ صورتحال کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایران نے نہ ہتھیار ڈالے ہیں اور نہ ہی کسی دباؤ کے تحت فیصلے کیے ہیں، بلکہ ایران خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جسے واشنگٹن نے ایران کی کمزوری سمجھ لیا ہے۔ اس جنگی بیانیے کے درمیان ایک اور حیران کن دعویٰ بھی سامنے آیا کہ امریکی عوام سے اس جنگ کی اصل صورتحال چھپائی جا رہی ہے۔ ایران نے حالیہ حملوں میں امریکہ کے 5 جدید تھاڈ ریڈار سسٹم تباہ کر دیے، جن کی مالیت تقریباً $1 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 3 میزائل دفاعی بیٹریاں بھی تباہ ہوئی ہیں امریکہ کی، جو امریکہ کے عالمی میزائل دفاعی نظام کا تقریباً 30% حصہ سمجھی جاتی ہیں، یعنی امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر یہ ایرانی دعوے درست ہیں تو صرف ایک ہفتے کے دوران امریکی دفاعی نظام کو تقریباً $4 ارب کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ویسے CNN نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اسی طرح بحرین میں امریکی بحریے کی ایک بڑی تنصیب شدید نقصان کا شکار ہوئی اور امریکہ جو فضائی دفاعی نظام ہے اسے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ابتدائی وارننگ کا وقت جو پہلے 30 منٹ کا ہوتا تھا اب کم ہو کر صرف 1 منٹ اور یا 30 سیکنڈ رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے ایرانی حملوں کو روکنا امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایران کے حق میں ایک اور بڑا عنصر جو ہے وہ روس اور چین کی حمایت کو قرار دیا جا رہا ہے، وہ کھل کر اب حمایت کر رہے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہہ رہے ہیں کہ ایران کو اس بار ماسکو اور بیجنگ کی طرف سے اس سے کہیں زیادہ سفارتی اور تکنیکی مدد حاصل ہو رہی ہے جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یہ جنگ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہے گی بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑی اسٹریٹجک کشمکش بن سکتی ہے۔ آپ اسے جیسے میں نے شروع میں کہا تیسری جنگ عظیم کا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں اور دوسری طرف ایران کے ساتھ روس اور چین کھڑے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب میں وزیر دفاع اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ اس حوالے سے سعودی وزیر دفاع نے ایکس پر بیان بھی جاری کیا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ دونوں برادر ملکوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی نہ بڑھے اور غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ اس وقت اسرائیل اور بھارت دونوں کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے۔ ایک طرف پاکستان افغانستان میں مصروف ہے، طالبان کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت مسلسل دوست ممالک سے رابطے میں ہے۔ ایران اور سعودی قیادت کو بھی احساس ہے کہ آپس میں غلط فہمیوں کا فائدہ صرف اور صرف اسرائیل کو ہوگا، یہودیوں کو ہوگا۔
بعض مغربی مبصرین نے خبردار کیا کہ جنگ اب ایک وسیع عالمی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عالمی جنگ سے بچنے کے لیے زیادہ تر یورپی ممالک امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایران، امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک براہ راست اس جنگ میں الجھ گئے تو اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ سے نکل کر یورپ اور ایشیا تک پھیل سکتے ہیں۔ جنگ کے معاشی اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پٹرول مہنگا ہو چکا ہے، مزید مہنگا ہوگا۔ خلیج کے کئی ممالک کی معیشت کا انحصار تیل پر ہے۔ اگر آبنائے ہرمز یا خلیج کے دیگر بحری راستے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں تو تیل کی جو سپلائی ہے اسے شدید متاثر ہوگی، نقصان ہوگا۔ پہلے ہی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ خلیجی ممالک کے تیل کی آمدنی میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ تیل بردار جہازوں کی نقل و حرکت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اگر تیل کی برآمدات متاثر ہوئی تو نہ صرف خلیجی معیشتیں بلکہ جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ایشیائی صنعتیں، چین بھی شدید بحران کا شکار ہو سکتے ہیں، جو خلیجی تیل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ خاص کر چین کا انحصار جو ہے ایرانی تیل پہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد خطے کی سیاست میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے عرب ممالک امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینے کے بارے میں دوبارہ غور کریں۔ امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے نکلنا پڑ سکتا ہے۔ یہ رپورٹ بھی ہے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ امارات نے جو ہزاروں ارب ڈالر، 2000 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، شاید اب وہ ممکن ہی نہ ہو۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی پالیسیوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، پاکستان سے رابطہ کر سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا کہ جس کے مطابق جنگ میں امریکی و اسرائیلی فوج کو اس سے کہیں زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے جتنا سرکاری طور پر بتایا جا رہا ہے۔ بعض سیاسی شخصیات اور مغربی مبصرین کا کہنا ہے کہ سینکڑوں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ 1000 سے زیادہ امریکی و اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، مگر اس بارے میں میڈیا کو تفصیلات نشر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، خاص کر اسرائیل کے اندر۔ دوسری طرف واشنگٹن کی طرف سے ایک اور سخت موقع بھی سامنے آیا، وہ ایران کے وسائل پر قبضہ اور رجیم چینج کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ بنا رہے، لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ نوآبادیاتی نظام بحال نہیں کیا جا سکتا۔ اس تناظر میں بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ دراصل وسائل، خاص کر تیل پر کنٹرول کی جنگ ہے، اور صدر ٹرمپ یہ کہہ بھی چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے باوجود ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے امکانات ناممکن دکھائی دیتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس اداروں کی مشترکہ رپورٹس کے مطابق ایران کے اندر نہ تو کوئی بڑی عوامی بغاوت کے آثار ہیں اور نہ ہی حکومتی ڈھانچے میں ایسی دراڑیں پیدا ہوئی ہیں جو نظام کی تبدیلی کا باعث بن سکے، بلکہ ایران میں قوم پرستی زیادہ ہو رہی ہے، حکومت مضبوط ہوئی ہے۔ ایران کی مذہبی اور فوجی قیادت اب بھی ملک پر مضبوط کنٹرول رکھتی ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو یہ ایک طویل اور پیچیدہ تنازع بن سکتی ہے۔ اس جنگ کا انجام صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ عالمی سیاست، توانائی کی منڈیوں اور بڑی طاقتوں کے جو توازن قوت جو اس پر بھی ہوگا، ایک نیا نقشہ بنے گا۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے بحران کے بیچ کھڑا ہے جہاں ہر نیا حملہ، ہر نیا بیان اور ہر نئی سفارتی چال صورتحال کو مزید خطرناک بنا سکتی ہے۔ دنیا کے لیے اصل سوال اب یہ ہے کہ جنگ کتنی دور تک پھیلے گی اور اس کی قیمت کون کون ادا کرے گا، کون کون ملک متاثر ہوگا، کس ملک کا نقشہ بدلے گا۔ اب ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے اور صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے باعث مغربی ممالک، یورپ جو ہے تقسیم ہو چکا ہے۔ اکثریت جو ہے صدر ٹرمپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کے بعض بیانات اور پالیسیاں مضحکہ خیز اور یورپی ممالک کے لیے انتہائی ہتک آمیز ہے۔ آپ اسپین کی مثال بھی لیں اور بہت سے دوسروں ملکوں کی مثال لیں۔ امریکہ اسرائیل کی ایران جنگ کے خلاف جو ہے مغرب جو ہے وہ تقسیم نظر آ رہا ہے، اور یہ تقسیم وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ دوہرے معیار نے یورپ کی بڑی طاقتوں کو الجھن میں ڈال دیا۔ یورپی یونین خاموش اور وہ بھی تقسیم ہے، جبکہ نیٹو عملی طور پر پس منظر میں چلا گیا۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نے مغربی دنیا کے اپنے بارے میں جو قائم تصور تھا اس کو شدید دھچکا پہنچایا۔ یورپی رہنما ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ تاریخ کے درست اور حق کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف واشنگٹن کے سامنے ان کا طرز عمل حد درجہ چاپلوسانہ اور تابع دارانہ دکھائی دیتا ہے۔
جرمنی اور برطانیہ جیسے ممالک اصولی طور پر جارحانہ جنگوں کی مخالفت کا اعلان کرتے ہیں، مگر وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ ٹرمپ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جو غیر ملکی رہنما ایران پر بمباری کی حمایت نہیں کرتے وہ قابل تنقید ہے، ان کا احتساب ہوگا، انہیں حکومت میں نہیں رہنے دیا جائے۔ آج یورپ کے اندر پائی جانے والی الجھن اور خوف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پر مغربی دنیا کا مشترکہ موقف شاید ہی کبھی واضح ہو سکے۔ ممکن ہے یورپی یونین سیاسی طور پر دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں یورپی ممالک کو باغی کر رہی ہیں اور یورپ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ امریکہ انہیں اپنا غلام سمجھتا ہے، انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔